مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن ورطاد عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. میں نے ترمذی شریف کے ابواب الصوم کے ایک باب کی ایک حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس سے پہلے باب کے اندر بھی شعبان المعظم کے حوالے سے احادیث ہیں اور اس سے پہلے باب کے اندر بھی شعبان کے حوالے سے باب بندھا گیا ہے. وہ باب یہ ہے کہ باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان، کہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملانے کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا باب. اس باب کے تحت دو احادیث ذکر کی گئیں. پہلی حدیث حضرت ام سلمہ سے روایت ہے اور دوسری روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوں علاوہ شعبان اور رمضان کے. 2 مہینے متواتر پے در پے روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، علاوہ 2 مہینوں کے کہ جو شعبان اور رمضان، ان 2 کے علاوہ کوئی اور 2 مہینے ایسے نہیں کہ جن میں پے در پے آپ نے روزے رکھے. اور دوسری جو حدیث پاک ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے،
وہ یہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ رمضان شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ رکھا کرتے تھے، میں نے جس قدر زیادہ روزے شعبان کے اندر نبی پاک کو رکھتے ہوئے دیکھا اور کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں میں بھی روزے تو رکھتے تھے، لیکن زیادہ روزے نوافل نفلی روزے وہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے، کس سے زیادہ؟ جو شعبان میں آپ روزہ رکھتے ہیں۔ بلکہ آگے وہ فرماتی ہیں کانا یصومہ الا قلیلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے، الا قلیلا علاوہ کچھ دنوں کے علاوہ، وہ جو کچھ دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے نا، اس کے بارے میں بھی آگے وہ مزید یہ فرماتی ہیں بل کانا یصومہ کلہ، بلکہ آپ وہ سارا مہینے ہی روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ سارا مہینے ہی روزہ رکھتے تھے۔ یعنی وہ جو کم قلیل کچھ دن روزہ نہیں رکھتے تھے وہ بہت ہی کم دن تھے، یوں سمجھو کہ آپ سارا ہی شعبان سارا ہی مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ دو حدیثیں، ان کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابن مبارک سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر جو بات آئی نا کہ پہلے یہ فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی پاک وہ روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، الا قلیلا استثناء کیا، اور پھر فرمایا بلکہ آپ سارا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن بھی اگر نہ ہو روزہ نہ رکھا جائے تو وہ سارا مہینہ تو روزہ نہیں ہوتے؟ تو آپ فرما رہی ہیں بلکہ آپ سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ ابن مبارک وہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، عرب کے کلام کے اندر اس طرح بات کرنا درست تھا۔ کیوں؟ وہ جب عربی لوگ جب کلام کرتے تھے اذا صام اکثر الشہر، جب زیادہ حصہ مہینے کا روزہ کوئی رکھ لے تو یہ کہا جاتا تھا اذا صام اکثر شہری، جب زیادہ حصہ مہینے کا کوئی روزہ رکھ لیتا تو ان یقال، عربی کلام کے اندر یہ درست تھا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ صام الشہر کلہ، اس نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھ لیا۔ اور ویسے بھی ایک معروف مقولہ ہے القلیل کالمعدوم، جو قلیل ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے نہیں ہے، وہ جیسے نہیں ہے۔ تو جب قلیل روزہ نہیں رکھتے تھے، قلیل دن، اور زیادہ تر آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو گویا کہ یہ یوں ہو گیا کہ آپ سارا مہینے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ دو حدیثیں میں نے جو ذکر کی ہے یہ تو ہے ترمذی شریف کی۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم میں ایک باب ہے، باب صوم شعبان، اس باب کے تحت حدیث نمبر 1969، وہ بھی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان المعظم میں روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ نقول لا یفطر، حتیٰ کہ ہم یہ کہا کرتی تھیں کہ آپ روزہ اب نہیں چھوڑیں گے، یعنی ایک دن بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، اگلے دن پھر روزہ، اس سے اگلے دن پھر روزہ، تو آپ
روزہ رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ ہم یہ کہتی کہ بس آپ روزہ اب نہیں چھوڑیں گے. پھر اس کے بعد وَيُفْطِرُ آپ روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے تھے. ایک دن بھی نہیں رکھا, اگلے دن بھی نہیں رکھا, پھر اگلے دن نہیں رکھا. حتیٰ نقول لا یصوم, حتیٰ کہ ہم کہنے لگتی کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے. تو یہ شعبان المعظم خاص طور پہ اس مہینے کے بارے آپ نے پھر پہلے مطلقاً ہے, اس میں شعبان کا ذکر نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دنوں کے اندر روزہ رکھنا شروع کرتے تھے. کئی دن روزہ رکھ لیتے اور کئی دفعہ پھر روزہ نہیں رکھتے, تو کئی دن روزہ نہ بھی رکھتے. تو آپ فرماتی ہیں ام المومنین کہ آپ جب روزہ رکھتے تو ہم یہ کہا کرتی کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے, اور جب آپ روزہ رکھنے پہ آتے تو اب روزہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں. تو ایسے سلسلہ چلتا رہتا. لیکن وہ فرماتی ہیں اسی حدیث پاک کے اندر کہ وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ, اور میں نے نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے مکمل روزے رکھنے کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے میں پورے سارے دنوں کے روزے رکھے ہوں الا رمضان, علاوہ رمضان کے, یعنی رمضان المبارک کے کسی ایک دن بھی آپ روزہ نہیں چھوڑتے تھے. پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ تو رمضان المبارک کی بات کر دی. اور پھر اسی حدیث پاک کے اندر ام المؤمنین فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ, اور میں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا کہ جتنے روزے وہ شعبان میں رکھتے ہیں اس سے زیادہ روزے وہ کسی اور مہینے میں رکھتے ہوں. یعنی سارا مہینہ تو روزہ نہیں رکھتے تھے, کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے, لیکن آپ فرماتی ہیں کہ باقی مہینوں میں جتنے روزے رکھتے تھے اس کی بنسبت شعبان المعظم میں روزے زیادہ رکھتے تھے. اور اس سے اگلی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر جو ہے اس میں بھی وہ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے. اس میں آپ یوں فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں بھی روزے نہیں رکھا کرتے تھے. تو یہ احادیث اور بخاری شریف کی احادیث ان کے جو مضمون اور مفہوم ہے وہ قریب ہی ہے. ایسے ہی سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصیام باب فی صوم شعبان, اس میں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 2431, اور وہ حضرت عبداللہ بن ابی قیس ان سے روایت ہے. انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا. تو یہ حدیث بھی ام المؤمنین ہی سے مروی ہو گئی. تو ام المؤمنین یہ فرما رہی تھیں, عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں میں نے سنا ام المؤمنین نے یوں فرمایا کہ کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان, کہ مہینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مہینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مہینہ کہ جس میں روزے رکھنا آپ کو زیادہ پسند ہو, جس مہینے کے اندر وہ مہینہ شعبان تھا. جس مہینے کے اندر روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا وہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا. کانا احب الشہور الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، پھر اس کے ساتھ ہی وہ رمضان کو ملا لیتے تھے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ تو پھر وہ مکمل روزے ہی روزے ہوتے تھے۔ اور سنن نسائی کے اندر حدیث پاک ہے، کتاب الصیام کے اندر حدیث نمبر 2359، حضرت اسامہ بن زید وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نبی پاک سے میں نے پوچھا کہ لم آراکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، حضور میں نے آپ کو کسی مہینے کے اندر بھی اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنے آپ روزے رمضان شعبان کے اندر رکھتے ہو، یعنی نفلی روزے جو ہیں آپ رکھتے ہیں، ہر مہینے رکھتے ہیں، لیکن جتنے زیادہ روزے آپ شعبان کے اندر رکھتے ہو اتنے زیادہ روزے میں نے آپ کو کسی اور مہینے کے اندر رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لم آراکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وذالک شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کہ جس میں میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا وذالک شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، کہ لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں، ان کی توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے اس مہینے کی طرف، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان ان دو مہینوں کے درمیان میں ہے، اور رجب بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور رمضان بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے، ان دو عظیم الشان مہینوں کے درمیان میں یہ مہینہ ہے، نبی پاک نے فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال، اس مہینے کے اندر اعمال خصوصی طور پر الی رب العالمین، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، لے جائے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل، میرے اعمال وہ رب کے حضور اٹھائے جائیں اس حال میں کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اور میرے اعمال یوں رب کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو باب ہے ترمذی شریف کے اندر، وہ باب یہ ہے کہ باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی النصف الباقی من شعبان لحال رمضان، کہ وہ جو آیا باب ہے کہ جو کچھ آیا نصف جو باقی رہ جائے شعبان کا، یعنی آدھا شعبان گزر جائے، اس کے بعد جو باقی نصف شعبان ہے، اس نصف شعبان کے اندر روزے کی کراہیت کے بارے میں جو کچھ آیا کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، روزہ باقی آدھا جو ہے نصف شعبان اس میں روزے کی کراہیت کے بارے میں جو کچھ آیا، اور وہ روزہ رکھنا مکروہ کیوں؟ کیونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اور رمضان مبارک کی تعظیم کی وجہ سے۔ یہ رمضان مبارک کی تعظیم کیسے؟ روزہ چھوڑ کر تعظیم، تاکہ وہ فرض روزے ہیں اور اس کی اہمیت واضح ہو، تو اس کی خاطر پہلے کچھ دن روزے چھوڑ دینا، اس کے بارے میں اس باب کے اندر ذکر کیا گیا۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا باقی نصف من شعبان، جب باقی رہ جائے نصف شعبان کا، شعبان مہینے کا نصف جب باقی رہ جائے، فلا تصوموا، تو تم روزہ نہ رکھو، تم روزہ نہ رکھو، منع کر دیا۔ لیکن یہ بات سن کر آپ یہی سمجھیں گے کہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن یہ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو ہیں یہ روایت کرنے والے ہیں، لیکن یہ خود ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نصف جو باقی شعبان ہے اس میں آپ بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر منسوخ ہو گیا ہوگا۔ پہلے یہ ممانت تھی لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، اب یہ کوئی ممانت نہیں۔ حتیٰ کہ پہلے جو احادیث اس سے پہلے باب کے اندر امام ترمذی لے کے آئے ہیں، اور میں نے باقی کتابوں کا بھی حوالہ دیا، جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر، بہت ہی زیادہ روزے اس مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے۔ تو اگر یہ حدیث کو سامنے رکھیں کہ آدھا مہینہ باقی ہو تو روزے نہ رکھو، نبی پاک فرما رہے ہیں، تو اگر آدھا مہینہ نہ رکھے جائیں تو پھر زیادہ حصہ مہینے کا نبی پاک روزہ کیسے رکھتے؟ زیادہ تبھی بنتا ہے نا کہ جب یہ بار بار احادیث کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو زیادہ مہینہ روزہ رکھنا تب بنتا ہے کہ جب 15 دنوں کے بعد بھی روزے رکھے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ ممانت وہ ابتدا میں تھی، بعد میں اس سے منع کر دیا گیا، بعد میں یہ ممانت نہیں۔ اب ممانت کیا ہو گئی؟ اب صرف اتنی ممانت آ گئی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی ابتدا میں 2-3 ورق پہلے وہ حدیث بھی ہے کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا 1 دن یا 2 دن تم رمضان کو مقدم نہ کرو، پہلے روزے نہ رکھو۔ وہ بھی صرف اس بنا پہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید رمضان شروع ہو گیا ہو، ہمیں چاند نظر نہ آیا ہو، کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ رمضان کا روزہ سمجھ کے نیت کر کے رکھ لینا، یہ بات غلط ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں یہ بھی حدیث پاک کے اندر ذکر کیا نبی پاک نے کہ ہاں اگر کوئی اس کی روٹین یہ ہے کہ مثلا پیر کا وہ روزہ رکھتا ہے، اب وہ 29 شعبان کو یا 30 شعبان کو وہ پیر کا دن آ گیا ہے اور اس روٹین کے مطابق اس نے روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ تو بہر صورت یہ ممانت نہیں ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بس یہ روزہ روکنے کی نہ رکھنے کی اصل وجہ بھی اور تھی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رمضان مبارک کا وہ روزہ رکھنا ہے فرض، اور کہیں ایسا نہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو جائے اور وہ پورے مہینے کے روزے نہ رکھ سکے۔ اس بنا پہ آپ نے یہ فرما دیا جس میں یہ ہمت اور طاقت ہو وہ روزہ وہ باقی جو نصف شعبان ہے اس میں رکھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے ایسی قوت اور طاقت دی تھی کہ آپ تو پھر وہ روزے رکھتے تھے۔ تو وہ جو آپ نے منع کیا وہ ان لوگوں کا خیال کر کے فرمایا کہ جو بیچارے کمزور ہیں ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے لا تصوموا، نہ کہ ان لوگوں کو کہ جو ہمت اور طاقت رکھنے والے ہیں۔ بہر صورت یہ تو جہاں بھی امام ترمذی نے ذکر فرما دیا کہ اسی حدیث کو جو پہلے بھی انہوں نے ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقدموا شہر رمضان بصیام الا ان یوافق ذلك صوما کان یصومه احدکم، کہ بس ایک دن پہلے روزہ تم نہ رکھو، رمضان مبارک کے آنے سے ایک دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ ہاں ویسے پہلے اس کی روٹین ہو، تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو اور وہ آخری دن میں آ گیا ہے دن تو روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جو باب میں نے ابتدا میں جس باب کو پڑھا اور اس کی حدیث پاک، اب اس پہ ہم آتے ہیں۔
امام ترمذی نے باب یہ باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ نصف شعبان کی رات کے بارے میں جو کچھ آیا اس کا بیان۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفقود پایا، نہ پایا، حجرہ کے اندر بستر پر آپ کو میں نے نہ پایا، گھر میں تھے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فخرجت، میں حجرہ سے گھر سے باہر نکل پڑی، فخرجت، اور نکل کر آپ کی تلاش میں، فاذا هو بالبقیع، اچانک آپ تو بقیع میں، بقیع کے جنت البقیع یہ قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، تو وہاں پہ آپ فرماتی ہیں میں پہنچ گئی، اور بہت زیادہ سفر نہیں ہے، اب تو حجرہ مبارکہ اس سے آگے مسجد نبوی شریف اتنی وسیع ہے کہ مسجد نبوی شریف سے نکلیں تو ساتھ ہی جنت البقیع، لیکن اس وقت یہ مسجد نبوی نہیں تھی، درمیان میں مکانات تھے اور جگہ، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ دیکھو رات کا وقت، اور پھر رات کے وقت کسی کے گھر میں تلاش کریں، گھر میں نہیں اور کسی گھر نہیں، وہ ڈائریکٹ وہ سیدھا فرماتی ہیں میں تو بس نکلی پیر اور جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ تو وہ کیسے پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا تھا، تو آپ کے وہ جہاں سے چلتے گزرتے تھے تو گلیاں جو ہیں اس سے خوشبو آیا کرتی، اور پتہ چل جاتا تھا کہ نبی پاک کدھر تشریف لے گئے۔ اور وہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، کتاب الایمان میں شروع میں بڑی وہ لمبی حدیث پاک ہے، تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بھی بیٹھے تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور صحابہ کرام میں ایک جماعت تھی، اور نبی پاک اٹھے اور اٹھ کے باہر تشریف لے گئے، ہم وہیں بیٹھے تھے کہ آپ کو کوئی حاجت ہوگی، تو تھوڑی دیر ہوئی تو ہم پریشان ہو گئے کہ نبی پاک، تو پھر ہم وہ کہتے ہیں ہم اٹھے، سب سے پہلے میں اٹھا کہ خطرہ یہ تھا کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، اور پھر وہ بڑی وہ تفصیل کے ساتھ ہے، ادھر آپ نہیں جانا چاہتا، تو وہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا باغ کے اندر، وہ جنت البقیع میں نہیں گئے، وہ اور طرف گئے، وہ کہتے ہیں میں باغ میں پہنچ گیا اور اندر گیا تو نبی پاک وہاں پہ۔ تو یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی، رات کا وقت ہے، اور ویسے تو چاند کی روشنی تھی، 15ویں شعبان ہے، اور میں نکلی اور کدھر گئی؟ جنت البقیع، اور وہاں نبی پاک بھی وہاں پہ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، نبی پاک جنت البقیع میں ہے۔ فقال، نبی پاک نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، کیا تو خطرہ کرتی تھی، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ تیرے اوپر اور اللہ کا رسول ظلم کرے گا؟ کیا تجھے یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا؟ حالانکہ بات تو صرف نبی پاک کی اپنی تھی نا، یعنی آپ کے شوہر ام المؤمنین کے وہ ہیں، تو صرف کوئی ایسی بات ذہن میں آتی کہ تو پھر وہ صرف نبی پاک اپنا ہی ذکر کرتے ہیں نا، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا یا ناانصافی کرے گا یا کوئی ایسی بات؟ لیکن نبی پاک ساتھ اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ اور رسول ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ رسول اللہ سے اگر ظلم ہو تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ ظلم کر رہے ہیں، تو جیسے اللہ کا ظلم کرنا وہ بعید ہے نا،
عقل سے ہر طرح سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. خود اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں تو ظلم کرنے والا نہیں ہوں. ایسے ہی اللہ کا رسول بھی ظلم کرنے والا وہ نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کیا تو خطرہ کرتی تھی کہ اللہ تیرے اوپر ظلم کرے گا اور اس کا رسول؟ قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں نے یہ خیال کیا کہ آپ تشریف لے گئے ہوں گے اپنی کسی زوجہ کے پاس، اپنی کسی زوجہ کے پاس آپ تشریف لے گئے ہوں گے، میرا خیال یہ تھا. لیکن آگے میں نکلی تو آپ تو ادھر آئے ہوئے ہیں. فقالا، تو نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. یہاں محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نزول کرنے کا معنی یہ ہے اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں، اپنی رحمت کو. کب؟ نصف شعبان کی رات کو اللہ پاک اپنی رحمت، خاص رحمت، اس کو پہلے یہ آسمان دنیا تک وہ اتار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ادھر آتا ہے آسمان دنیا تک کا معنی اللہ اپنی رحمت کو اتار دیتا ہے پہلے آسمان، یہ آسمان دنیا اس کو کہتے ہیں. دنیا قریب دروب میں سے ہے نا، اور دروب قرب کو کہتے ہیں، اور دنیا یہ چونکہ آسمان 7 ہے ان میں سے ہمارے قریب آسمان وہ پہلے ہے. تو جب آسمان دنیا کہا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا پہلا آسمان. ورنہ یہ جیسے دنیا میں پہلا آسمان ہے ایسے ہی دنیا میں دوسرا آسمان بھی ہے، دنیا میں تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی، پانچواں بھی، یہ دنیا میں ہے، 7واں بھی. اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. تو یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری چیزیں یہ دنیا میں ہی ہے نا. یہ سورج چاند یہ بھی نور ان کا وہ چھین لیا جائے گا، بے نور ہو جائیں گے، اور پھر ان کو بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، سورج اور چاند کو. تو یہاں پہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے دنیا کا آسمان یا آسمان دنیا، وہ صرف اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ مانا وہ قرب والے ہیں، کہ جو قریب آسمان ہے. اور وہ قریب آسمان کون سا ہے؟ پہلا آسمان. تو لہذا یہاں آسمان دنیا کا معنی یہ کیا جائے گا پہلا آسمان. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ اتر آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمتیں پہلے آسمان پہ آ جاتی ہیں، اور اتنا قریب وہ رحمتیں آ کے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب قبیلہ، وہاں بکریاں بہت تھیں. تو نبی پاک نے فرمایا اس قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال جتنے ہیں نا، بکریاں بہت زیادہ تھیں لیکن ان ساری بکریوں کے بال جتنے ہیں، ہر بکری کے بال کو گن لیا جائے تو ساری بکریوں کے بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں، زیادہ بخش دیتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. آج یہ جو رات آتی ہے اس رات میں ٹھیک ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، قرآن خوانی بھی ہو، نعت خوانی بھی ہو، اور واعظ نصیحت بھی ہو، گفتگو بھی کی جائے، درود و سلام بھی پڑھا جائے، تلاوت قرآن پاک کی اور درود پاک، یہ عبادت ہے. دعائیں مانگی جائیں، دعائیں بھی عبادت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد کے اندر ہی سارا وقت گزاریں، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، الگ ہو کر بھی آپ رب کی مناجات ہے نا اور توبہ و استغفار ہے، تو آپ وقت نکال کر آپ
جس انداز میں بھی چاہیں یہ رات کو گزار سکتے ہیں، توبہ اور استغفار اور عبادت اور نیکی کا کام آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو شب بیداری کرنا یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان میں جا کر وہاں پہ آپ اللہ رب العزت کی وہاں کیا کر رہے تھے؟ دعا ہی مانگ رہے ہیں۔ تو دعا کرنا اس رات کے اندر وہ ثابت ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک اور بھی ذکر کر دوں، سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث پاک وہ یوں ہے: ابواب اقامت الصلوات باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ وہ باب انہوں نے جو بند ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، وہ ہے کہ جو کچھ آیا نصف شعبان کی رات کے بارے میں، انہوں نے باقاعدہ باب بند ہے، جیسے امام ترمذی نے بھی باب باندھا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ بعض لوگ ایسے ہی خواہ وہ اعتراض کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ راتیں کہاں ثابت ہیں، اور یہ رجب کی بات کر دیتے ہیں 27ویں، اور یہ 15ویں شعبان کی بات۔ تو یہ پرانے امام انہوں نے تو احادیث کی کتابوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا اور پھر باب بھی باندھے ہیں۔ تو باب یہ خصوصی طور پہ باندھا جا رہا ہے، اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں جو کچھ آیا۔ تو ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے 1399 حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہی جو روایت یہاں پہ بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، اس لیے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مفقود پایا، ذات لیلۃ، ایک رات میں نے مفقود پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں نہیں تھے، فخرجت اطلبہ، اس میں اطلبہ نہیں ہے، اس میں صرف اتنا تھا جو ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ میں بس نکلی تو آپ کو میں نے دیکھا جنت البقیع میں، تو ظاہر وہاں گئی اور پھر دیکھا۔ اس میں یہ ہے فخرجت اطلبہ، میں نکلی کہ آپ کو تلاش کرتی ہوں، میں نکلی تلاش کریے۔ تو آگے اسی طرح فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، آپ بقیع میں ہیں، جنت البقیع میں۔ اب یہ جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اس میں صرف اتنا ہی تھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، لیکن ابن ماجہ کی جو حدیث پاک ہے اس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ رافع رأسہ الی السماء، کہ آپ آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائے ہوئے، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائے ہوئے تھے۔ فقال یا عائشہ، تو میں جب پہنچی تو نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تجھے یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تیرے اوپر اور اللہ کا رسول ظلم کرے گا؟ تو قالت، آپ نے جواب میں کہا، عرض کیا، وہ فرماتی ہیں کہ قد قلت، میں نے جواب دیا، یہ بات ادھر نہیں ہے کہ آپ فرماتی ہیں میں نے جواب میں کہا، جب آپ نے یہ فرمایا نا کیا تجھے یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا، تو میں نے یہ عرض کیا وما بی ذالک، حضور نہیں، یہ بات تو نہیں ہے میرے ساتھ، یہ چیز تو میرے اندر ہے ہی نہیں نا کہ آپ ظلم کریں گے، ظلم والی بات تو میں کبھی یہ سوچتی بھی نہیں، یہ بات نہیں ہے، وما بی بذالک، لیکنی ظننت، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ انکا اتیتا بعد نسائکا، اسی طرح الفاظ ہے کہ آپ کسی اپنی زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن اس کو بھی میں ظلم سے تعبیر نہیں کرتی، اس لیے اس میں وضاحت یہ کی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا حضور ما بھی
ذالکا، یہ تو میں نہیں کہتی اور نہ سوچتی ہوں کہ آپ ظلم کریں گے، ہاں البتہ میرے بات یہ آئی تھی، مجھے گمان ہوا تھا کہ آپ تشریف لے گئے کسی اپنی زوجہ کے پاس۔ تو فقال، نبی پاک نے فرمایا، آگے اسی طرح کے الفاظ ہیں جو ترمذی میں ہیں، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمتیں اترتی ہیں، فیغفر، وہ بخش دیتا ہے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اب آخری اسی یہ جو ابن ماجہ کی حدیث، اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث پاک بھی ہے، وہ بھی ذکر کر دوں چونکہ اسی رات کے حوالے سے، اور وہ ہے حدیث نمبر 1390، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں وہ نظر ڈالتا ہے، مطلع ہوتا ہے، اور نظر ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، علاوہ مشرک کے یا کینہ پرور کے، جو کینہ رکھتا ہے دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے بارے، اس کے علاوہ۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں مشاحن کا معنی وہ یہ ہے کہ بدعتی، جو ایسی چیز ایجاد کرے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو وہ مراد ہے۔ بہرصورت اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر اسی باب کے تحت وہ بھی ذکر کرتا ہوں، وہ اسی رات کے بارے میں ہے، حدیث نمبر ہے 1388، اور یہ روایت بیان کرنے والے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، اب دیکھیں یہ بالکل واضح طور پر اس میں صراحتاً یہ نبی پاک حکم دے رہے ہیں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جب رات آئے نصف شعبان کی، جب نصف شعبان کی رات ہو تو نبی پاک نے فرمایا فقوموا لیلہا، رات کو اٹھو، قیام کرو، رات سوئے نہ رہو، عبادت کرو، فقوموا لیلہا، اور ساتھ ہی فرمایا وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ بھی رکھو، فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت سورج ڈوبتے ہی، اس رات اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پہ اپنی شان رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے، فیقول، اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں آج اس کو بخش دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں، تندرستی دے دوں؟ الا قضا الا قضا، کیا کوئی اس طرح ہے کہ میں پھر ایسے کر دوں؟ کیا کوئی ایسے ہے
کہ میں اس طرح کر دوں. مختلف چیزوں کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی ہے کہ میں اسے عطا کروں. حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے. ساری رات ہی اللہ رب العزت اس کی شان رحمت وہ آوازیں دیتی ہے اور پکار کے کہتی ہے بندوں کو کہ مجھ سے مانگ لو. لیکن ہم غافل لوگ ہیں اور ادھر توجہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے رب سے بھی کچھ مانگنا ہے. اللہ رب العزت. اچھا یہ تو احادیث میں نے احادیث کی کتابوں سے ذکر کی ہیں. تو ایک حدیث پاک وہ تفسیر کے اندر ہے، وہ بھی ذکر کر دوں. اس میں اگرچہ اس رات کا ذکر نہیں لیکن وہ حدیث پاک بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اور وہ یہ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں. کہاں سے نقل کرتے ہیں؟ امام بیہقی کی روایت. امام بیہقی جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر. حدیث نمبر ہے 3835. وہ بھی حدیث پاک کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے نہیں. لیکن کتاب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی کتابیں جو ہیں ان کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں، نفی نہیں ہوتی، لیکن ان پر اتفاق سب کے ہے اور ان کو سب کہتے ہیں سیاہ ستہ. تو وہ حدیث پاک کی وہ بھی کتاب ہے. امام بیہقی ہیں، انہوں نے وہ روایت کیا. تو تفسیر کے اندر جو الفاظ نقل کیے گئے وہ یہ ہیں. آپ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں کہ امام بیہقی نے حدیث روایت کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. اور وہ روایت کیا کہ قالت، آپ نے فرمایا، ام المومنین نے فرمایا کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو کھڑے ہوئے. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، رات کو کھڑے ہوئے. یصلی، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر لی آپ نے. یہ باہر نکلنے کی بات نہیں، گھر کے اندر کی بات. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک کھڑے ہوئے، اٹھے اور اٹھ کر آپ نماز پڑھنے لگ گئے. اور نماز بھی کیسے؟ میں سوئی ہوئی تھی، آپ اٹھے نماز پڑھنے لگے. مجھے نہیں فرمایا کہ تو نے بھی پڑھنی ہے، لیکن خود پڑھنے لگے. اور پڑھتے پڑھتے کچھ دیر گزری تو میں نے کیا دیکھا، فَأَطَالَ السُّجُودُ، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، لمبا سجدہ کر دیا. اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا. اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، جب میں نے یہ دیکھا تو قُمْتُ، میں اٹھی. حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ، حتیٰ کہ میں نے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی. فَتَحَرَّكَ، تو وہ ہلا. تو میں سمجھی کہ آپ کا وصال نہیں ہوا. تو یہ صرف دیکھنے کے لیے میں نے انگوٹھے کو حرکت دی تھی. فلما رفع رأسه من السجود، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا، وہ فارغ من صلاته، اور اپنی نماز سے فارغ ہو گیا جب، تو فقال یا عائشہ، نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ. یا آپ نے فرمایا کہ راوی کو شک کے درمیان میں کہ ام المومنین نے کیسے بیان کیا تھا. یا تو آپ نبی پاک نے فرمایا یا عائشہ، یا نبی پاک نے فرمایا یا حمیرہ. یہ بھی نبی پاک پیار سے ان کو فرمایا کرتے تھے. یہ اس کا معنی صورت کا آتا ہے اور حمیرہ تصغیر ہے. تو یا حمیرہ، نبی پاک نے فرمایا ظننتی ان النبی
قد خاص بک، کیا تو نے یہ سمجھا کہ نبی جو ہے وہ تجھ پہ ظلم کرے گا؟ تو نے یہ گمان کیا کہ نبی تجھ پہ ظلم کرے گا کہ اپنی نماز میں سارا وقت گزار دے گا، اور کوئی ایسا معاملہ تو نے سمجھا؟ تو قلت لا واللہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی ایسی بات نہیں، ولیکنی ظننت انک قد قبضت، میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کا شاید وصال ہو گیا، اور میں نے یہ کیوں سمجھا تھا؟ لطول سجودک، کیونکہ آپ کا سجدہ بڑا طویل تھا، اس وجہ سے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، فقال، نبی پاک نے فرمایا اتدرین ای لیلۃ ہذہ، کیا تو جانتی ہے یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات ہے کون سی، تجھے پتہ ہے؟ تو قلت، میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، یہ اب زیادہ جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ رات، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ فیغفر للمستغفرین، جو آج کی رات بخشش طلب کرنے والے ہیں، آج ان کی بخشش اللہ تعالیٰ کر دے گا، یا فیغفر، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے جو بخشش طلب کرنے والے ہیں، اور ان پہ رحم کیا جاتا ہے جو رحم طلب کرنے والے ہیں۔ رحم طلب کرنے والے اللہ رب العزت ان پہ رحم کر دیتے ہیں، اور جو بخشش طلب کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنے کی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔